مجھ پر ایمان لایا ہے تو اس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. میں ہر بندہ تم میں سے کوئی نہ کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا تھا, ہر بندہ کوئی نہ کوئی نشانی دیکھنا چاہتا تھا. یا رسول اللہ ہمیں بھی نشانی دکھائے, ہمیں بھی دکھائے. ہمیں فرمایا میرا صدیق ایسا ہے اس نے جب میرا کلمہ پڑھا اس نے کوئی نشانی طلب نہیں کی مجھ سے. ایمان کی حقیقت بغیر دیکھے ہوئے ماننا ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یا عیسیٰ آپ کا رب کیا کھانا اتار سکتے آسمان سے ہمارے لیے؟ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. کس طرح کے مطالبات کرتے ہو میرے سامنے؟ وہ کہتے نہیں قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا. وہ کہتے ہیں ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں ہم اس میں سے تھوڑا سا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کہ آپ کا رب آسمانوں سے بھی کھانے اتار لیتا ہے. وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور ہم اس کے اوپر گواہ ہو جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا یہ مطالبہ دیکھا, اللہ پاک فرماتے ہیں قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے, عرض کی مولا ہمارے لیے آسمانوں سے کھانا نازل فرما, ہمارے لیے آسمانوں سے کھانا نازل فرما دے. کس لیے؟ فرمایا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا, جو لوگ ہم سے پہلے ہو گزرے, جو لوگ ہمارے بعد ہمیں ماننے والے آئیں گے, یا اللہ ان کے لیے وہ عید کا دن بن جائے گا جس دن تو نے اپنی خاص نعمت ہمیں عطا فرمائی ہوگی. برزقنا, تو ہمیں رزق عطا فرما, وانت خیر الرازقین, بے شک تو بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو وہ میں نے بات عرض کی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا قال اللہ, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے انی منزلھا علیکم, فرمایا میں یقیناً تمہارے اوپر آسمان سے کھانا نازل فرماؤں گا, مگر فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. فرمایا میرا وہ نشانی دیکھنے کے بعد, میری وہ قدرت کا نظارہ دیکھنے کے بعد, آپ کا وہ معجزہ دیکھنے کے بعد, اگر اس کے بعد ان میں سے کسی نے نافرمانی کی پھر ان کو بتا دیں فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, پھر میں ان کو وہ عذاب دوں گا کہ کائنات میں نے کسی کو وہ عذاب نہ دیا ہوگا. نشانیاں طلب کرنا اور اس کے بعد نکتے کر دینا, کرامتوں کے مطالبے کرنا اور اس کے بعد ولی کامل کو نہ ماننا, انبیاء سے معجزات کے مطالبے کرنا, معجزات دیکھنے کے بعد پھر اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا. یا روحانی دنیا میں اگر کوئی بندہ اس دنیا کا بیٹھا ہو, یا روحانی دنیا میں اپنے لیے عجائبات اور کشف کو مانگ لینا, اور کشف ہو جائے پھر اپنے تقوی پر برقرار نہ رہنا, پھر اپنے تقوی پر برقرار نہ رہنا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے اس بندے کو محروم کر دیتے ہیں. یا تو مطالبہ نہ ہو, بغیر دیکھے مانتا رہے ہاں میرا رب یہ بھی کر سکتا ہے, ہاں میرا رسول یہ بھی کر سکتا ہے, اور اگر دیکھنے کا مطالبہ کر لے اور اس کے بعد شک و شبہ میں پڑ جائے پھر اس بندے کے لیے سوائے ذلت کے, گمراہی کے اور جہنم کے کچھ بھی باقی نہیں بچتا. اس لیے میں نے آپ کو چھوٹی بات عرض کر دی مختصر, اس کی بڑی ڈیٹیل ہو سکتی ہے کہ ایمان کی اصل یہ ہے کہ بغیر دیکھے مانا جائے, صرف رسول کے قول کو فالو کر کے مانا جائے. جس طرح ہم نے کسی نے بھی 1400 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ بولیے کتنے ہیں؟ 1400 سال سے ہم کہہ رہے ہیں, اور ہماری نسلیں بھی میرے رب کو منظور ہوا تو قیامت تک یہی کہتی رہیں گی اللہ, مگر ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں. ہم کیوں مانتے ہیں اللہ ایک ہے؟ صرف اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ایک ہے. ہم رسول اللہ کے فرمان کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے, بس ہمارا اتنا کام.
اور ایمان صرف اسی کا نام ہے. ایمان کی تعریف جو ہے علمی وہ یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کی تصدیق کرنا، اس کا نام ایمان ہے. جو کچھ بھی رسول اللہ کی طرف نازل ہوا اس کی تصدیق کرنا، اس کا نام. آپ نے فرمایا ایک ہے تو ہم قیامت تک انشاءاللہ گواہی دیتے رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور دیکھا بھی نہیں اور دیکھنے کا مطالبہ بھی کوئی نہیں، بغیر دیکھے مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان کے اوپر کھانا اتار، یہ کھانا کھانا چاہتے ہیں، اور کھانا بھی ایسا زمینی چیزوں سے تو روز کھاتے ہیں، اور روز یہ سبزیاں ترکاریاں ہر چیز جو ہے یہ روز کھاتے پیتے، لیکن یہ چاہتے ہیں آسمان سے ان کے سامنے کھانا نازل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے عیسیٰ میں ایسا بھی کر دوں گا، میں ایسا بھی کر دوں گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے جیتے جاگتے دن کی روشنی میں خالق کائنات نے ان پر آسمان سے کھانا اتار دیا. کتنا بڑا شان ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور کتنی قدرتوں کے وہ مظاہرے اپنی کائنات میں لوگوں کو دکھاتا. اب میں اگلی بات اس کی ڈیٹیل بعد میں بیان کروں گا. یہ معجزات تو آپ نے سن لی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں کی شکلوں کو مٹی سے بنا کر ان میں پھونکیں ماری تو پرندے بن کے اڑ گئے. آپ نے مادرزاد اندھوں کو درست کیا، کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ پھیرتے شفا مل جاتی. اس لیے آپ کو مسیح کہتے ہیں. اس لیے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسیح. مسیح کا پتہ کیا معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ کہ جو مس کرے، ٹچ کرے جو کسی چیز کو. آپ کو مسیح اس لیے آپ کا لقب ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے بھی بیان فرمایا ہے مسیح آپ کا لقب اس لیے ہے کہ آپ اس کو جب ٹچ کرتے تھے مردہ کو، بس اپنا دستے شفا اس کے اوپر پھیر دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت شفائیں عطا فرما دیتا ہے. گھروں میں جو چیزیں کھاتے، جو چھپاتے، سارا کچھ بیان فرما دیتے. مردوں کو زندہ کر کے اپنی قوم کو دکھایا. اور جب سارے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے، جب آپ کے گھر کی طرف انہوں نے آپ کو پہلے قید کیا پھر آپ کو شہید کرنا چاہا، جب اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ پر ایمان لائے تھے، جو آپ کے پاس موجود تھے، جب ان لوگوں کے ساتھ آپ وہاں پر بیٹھے تھے تو آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھے، آپ کو پتہ ان کی تعداد کتنی تھی. اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد جو لوگ تھے، بعض نے اس کی تعداد 19 بیان کی. 19 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. بعض نے 17 بیان کی ہے. اور جو کثرت کے ساتھ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو فرمایا، جو حواری تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، اور جس وقت آپ کو شہید کرنے کے لیے یہودی اس مکان کی طرف جا رہے تھے جہاں پہ انہوں نے ایک اور بندے کو پھانسی دے دی اور کہہ دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو معاذ اللہ لٹکا دیا سولی پر، وہ جو سارا پروسیس تھا، اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جان قربان کرنے والے، آپ کے نام پر فدا ہونے والے اور اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر جو لوگ بیٹھے تھے ان کی تعداد 12 تھی. صرف 12. اقبال نے کیا خوب کہا، اس نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے ہمارے ایمانوں کو قبول کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ایمان کا پتہ ہی صرف آزمائش میں چلتا ہے. ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے. اور آپ دیکھ لیں اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے والی قوم، اس میں سے 12 لوگ صرف آپ کے پاس اس وقت تھے، یا میکسیمم جو تعداد کسی نے لکھی وہ 19 ہے، 12 سے 19 کے لیے. بہرحال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روٹی اور گوشت آسمان سے ان کی طرف نازل کیا. پکا پکایا گوشت، پکی پکائی روٹیاں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ایک روایت کے مطابق آپ کے ان حواریوں نے پوچھا کہ یا حضرت یہ دنیا کا کھانا ہے یا آخرت کا کھانا ہے؟ دنیا کا یہ کھانا ہے یا آخرت کا کھانا ہے؟ آپ نے فرمایا نہ یہ دنیا کا کھانا ہے
نہ یہ آخرت کا کھانا ہے۔ اس کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف محض